السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر جونیئر کیمپس ہائی اسکول سے ہوں۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا فرسٹ ٹرم ختم ہو چکا ہے اور آپ لوگ ٹیسٹ بھی دے چکے ہیں۔ اب آپ کا سیکنڈ ٹرم سٹارٹ ہونے لگا ہے۔ میں آپ کو کہانی کارگل کا شیر کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں۔ آج میں آپ کو خیبر پختونخوا کے علاقے سوابی کے ایک بہادر بچے کی کہانی سناتی ہوں جس کا نام شیر خان تھا، اور پیار سے اس کے دادا اسے کرنل کہتے تھے کیونکہ وہ پاک فوج کے سپاہی کرنل شیر خان سے متاثر تھے۔ کرنل شیر خان کے دل میں بچپن سے ہی وطن کے لیے مر مٹنے کا جذبہ تھا۔ شیر خان نے اسکول آف ایروناٹیکل کورنگی کراچی سے شہین بچے کا بھی خطاب حاصل کیا۔ 1994 میں کرنل شیر خان نے فوج میں شمولیت اختیار کی۔ کرنل شیر خان نے مختلف محاذوں پر بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ کرنل شیر خان نے مختلف محاذوں پر بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ بیٹا 5 جولائی 1999 کو دشمن کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ ان کی بہادری اور جرأت کی وجہ سے انہیں سب سے بڑا فوجی اعزاز دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا فوجی اعزاز کون سا ہوتا ہے؟ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ہوتا ہے جو کرنل شیر خان کو نصیب ہوا۔ آئیں میں اب آپ کو اس کہانی کی پڑھائی کرواتی ہوں۔ کارگل کا شیر۔ 1 جون 1970 کو خیبر پختونخوا کے علاقے سوابی میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس کے والدین نے اس کا نام شیر خان رکھا تھا، لیکن اس کے دادا اسے کرنل کہہ کر پکارنے لگے۔ وہ پاک فوج کے ایک دلیر کرنل شیر خان سے بہت متاثر تھے جس نے کشمیر کے ایک حصے کو آزاد کرواتے ہوئے دشمن فوجی کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ دشمن فوج کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب ختمہ آتا ہے تو تھوڑا سا رکتے ہیں، ہم رکنے کے بعد اگلی لائن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ شیر خان بھی اس کی طرح بہادر فوجی بنے اور اپنے ملک کی حفاظت کرے، اسی لیے انہوں نے شیر خان کے نام کے ساتھ کرنل کا اضافہ کر دیا۔ کرنل شیر خان بچپن ہی سے بہت بہادر اور اپنے ہمجولیوں سے بہت مختلف تھا۔ ہم عمر ساتھیوں میں کوئی اسے کرنل کہہ کر پکارتا تو اس کے دل میں پاک فوج میں جانے کی تڑپ مزید بڑھ جاتی۔ اس کے دل و دماغ پر اپنے ملک کے لیے مر مٹنے کی دھن سوار تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر لگن سچی ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ کرنل شیر خان نے سوابی ہی میں تعلیم حاصل کی اور پاک فضائیہ میں ہوا باز کی حیثیت سے بھرتی ہو گئے۔ اس کی تربیت کے لیے انہیں اسکول آف ایروناٹیکل کورنگی کراچی میں بھیج دیا گیا۔ شیر خان نے وہاں خوب محنت اور شوق سے تربیت حاصل کی۔ اپنی قابلیت کے بل بوتے پر انہیں شاہین بچے کا خطاب اور چیف آف سٹاف ٹرافی دی گئی۔ شیر خان کے دل میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ موجود تھا۔ 1992 میں انہوں نے بری فوج میں کمیشن کا امتحان پاس کیا۔ مزید تربیت کے لیے انہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی کابل بھیج دیا گیا۔ 2 سال کی تربیت حاصل کرنے کے بعد 1994 میں کرنل شیر خان نے سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے سندھ ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ ترقی کرتے کرتے وہ کیپٹن کے عہدے پر پہنچ گئے۔ 1 جنوری 1998 کو کیپٹن کرنل شیر خان کو ناردرن لائٹ انفینٹری کی ایک ایسی یونٹ میں بھیج دیا گیا جو کشمیر کے محاذ پر دشمنوں سے لڑ رہی تھی۔ یہاں لائن آف کنٹرول پر دشمنوں کی طرف سے گولہ باری روز کا معمول بن چکا تھا۔ مئی 1999 میں کارگل کی جھڑپوں کا آغاز ہوا تو کیپٹن کرنل شیر خان وہاں پہنچے۔
وہ اس محاذ پر بہت جرأت مندی، بے باکی اور بہادری سے لڑے۔ کرنل شیر خان نے سخت سردی کی پرواہ کیے بغیر 17,000 فٹ بلند برف پوش چٹانوں پر 5 فوجی چوکیاں قائم کی۔ یہ چوکیاں دشمن کے عزائم کو ناکام بنانے میں بہت مفید ثابت ہوئیں۔ ان چوکیوں کی بدولت نہ صرف دشمن کی پیش قدمی رک گئی تھی، بلکہ ہر بار حملے پر انہیں منہ کی کھانی پڑی تھی۔ پاک فوج کے مٹھی بھر سپاہی دشمن کی طرف سے کی گئی گولہ باری کا بھرپور جواب دینے کے قابل ہو گئے۔ دشمن کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت تھی۔ 7 اور 8 جون کی درمیانی رات کو دشمن کی ایک بٹالین فوج نے کرنل شیر خان کی چوکی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ کیپٹن شیر نے بڑی مہارت، جرأت اور بہادری کے ساتھ دشمن کے اس منصوبے کو ناکام بنایا۔ دشمن کو بھاری جانی نقصان کے ساتھ پسپا ہونا پڑا۔ تاہم اس سے اگلی رات کرنل شیر کو اندازہ ہوا کہ دشمن ان کے مورچوں کے قریب پتھریلی چٹانوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور تازہ کمک کا انتظار کر رہا ہے۔ کرنل شیر نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حملے کی تیاری میں مصروف دشمن پر چھاپا مارا۔ اس اچانک حملے سے دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کارروائی میں دشمن کے 40 سے زیادہ جوان ڈھیر ہو گئے، جبکہ کرنل شیر اپنے ساتھیوں سمیت بحفاظت اپنی چوکی پر واپس پہنچ گئے۔ کرنل شیر خان نے اس جنگ کے دوران میں دشمن کے کئی حملے پسپا کیے اور اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ اپنی پوزیشن پر مضبوط چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ ہر دفعہ دشمن کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ کیپٹن شیر کی بہادری اور دلیری کے چرچے ہر طرف ہونے لگے۔ ایک طرف جو مورچہ سب سے خطرناک سمجھا جاتا تھا، وہاں ان کو بھیجا جاتا تھا۔ دوسری طرف کیپٹن شیر کا نام سن کر بھارتی فوج میں کھلبلی مچ جاتی تھی۔ ایک دفعہ بھارتی فوج نے ہماری ایک چوکی پر قبضہ کیا تو کیپٹن شیر کو کمانڈنگ آفیسر کی طرف سے حکم ملا کہ دشمن کو پیچھے دھکیلیں۔ 5 جولائی 1999 کو کیپٹن شیر نے دن کے وقت دشمن پر بھرپور حملہ کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا۔ بھارتی فوج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، جس سے دشمن نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اسی دوران میں دشمن کی ایک گولی کیپٹن شیر کے سینے میں لگی اور آپ کو شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان کی پیارے ملک کی خاطر جان قربان کرنے کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ اس بہادر نوجوان نے جتنی بے خوفی سے دشمن کے ہر حملے کا منہ توڑ جواب دیا، وہ ہمیشہ کے لیے اس کی پہچان بن گیا۔ وہ واقعی اپنے نام کی طرح جرأت کی ایک مثال تھے اور شیر کی طرح اپنے دشمنوں پر جھپٹ پڑے تھے۔ کیپٹن شیر خان کی بے مثال جرأت و بہادری نے دشمن کو بھی اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس بہادری کی وجہ سے کیپٹن شیر خان کو سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ انہوں نے کارگل کی جنگ میں فوجی قائد کی حیثیت سے بہادری اور جرأت کی جو داستان تحریر کی ہے، وہ کبھی مٹ نہیں سکتی۔ آئیں مزید جانیں۔ نشان حیدر 5 کونوں والا ایک ستارہ ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ اوکے بیٹا، یہ تھی آپ کی کہانی کارگل کا شیر۔ اس کی پڑھائی آپ نے بار بار کرنی ہے اور اچھی طرح کرنی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔